الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین سے نہایت مزیدہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعد درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو روح اور جسم کا مرکب بنایا ہے، یعنی کہ ہمارا جسم گوشت، ہڈیاں، خون کا مجموعہ اور اس کے اندر روح ہے. جسم سے اگر روح کو جدا کر دیا جائے تو اس کا نام موت ہے. جدائی کا نام، روح کی جسم سے جدائی کا نام کیا ہے؟ موت ہے. روح جسم سے نکل گئی، ملک الموت نے اپنے قبضے میں کر لی، اسی کو موت کہتے ہیں. اس سے علماء نے افتراق، انتشار اور جدائی کی مذمت پر بھی استدلال کیا ہے کہ دیکھو جدا ہونے سے کیا ہو جاتا ہے اور اکٹھا رہنے سے زندگی بن جاتی ہے، حیات بن جاتی ہے. اسی لیے اجتماعیت سماج میں اکٹھا رہنے کو زندگی سے ثابت کیا ہے اور جدا جدا رہنے کو موت سے ثابت کیا ہے کہ یہ موت ہے. بہرحال ہمارے جسم میں جو روح ہے، یہ روح روزانہ ہمارے جسم سے نکلتی اور داخل ہوتی ہے. روزانہ جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور ہمارے اوپر منڈلاتی رہتی ہے. کلی طور پر نہیں نکلتی لیکن جسم سے روح نکلتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں نیند کو وفات سے اور موت سے تعبیر کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. وہ اللہ ہی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے اور وہ جانتا ہے دن میں تم کیا کیا عمل کرتے ہو. تو وفات کی تعبیر کیا ہے قرآن پاک میں؟ نیند کو. اور ایسے ہی اس حدیث میں جس میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ سو گئے اور سوتے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی. جب سورج کی شعائیں ان کے اوپر پڑی تب یہ لوگ بیدار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبھی بیدار ہوئے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبض ارواحکم
کہ اللہ رب العالمین تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے۔ وہ یرد ارواحکم متی شاء، جب چاہتا ہے روحوں کو لوٹا دیتا ہے، جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو موت دی اور پھر لوٹا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا ہے، بلکہ نیند بھی موت کی ایک شکل ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اور جو سوتے وقت کی جو دعا ہے اس پر غور کریں۔ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں یعنی تیرے ہی نام سے سوتا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں یعنی تیرے ہی نام سے میں بیدار ہوتا ہوں۔ اور جاگنے کی دعا آپ دیکھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو مار کر کے زندہ کیا اور پھر بنا آخر لوٹ کر کے ہم کو آخر میں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ابھی ہم مر جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، لیکن جب آخری نیند آئے گی، جب آخری موت آئے گی، پھر کہاں جائے گا انسان؟ اللہ کے پاس۔ ابھی تو یہیں آتا جاتا رہتا ہے، سویا، عالم منام میں گیا، عالم خواب میں گیا، عالم بیداری میں آ گیا، لیکن جب آخری نیند آئے گی اللہ ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔ وہاں پر ٹھکانا کیسا ہوگا؟ جیسا ہم نے یہاں دنیا میں بویا، جیسی ہم نے تیاری کی، جیسا کمایا، ویسا وہاں ہم پائیں گے۔ اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو زندگی کا جو کھیل چل رہا ہے یہ صرف روح سے جڑا ہوا ہے۔ روح جس دن الگ ہو گئی اس زندگی کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین روزانہ ایسا عمل ہمارے ساتھ مرتبط کر دیا ہے کہ اس عمل پہ ہم غور کریں تو کبھی بھی موت کو نہ بھولیں۔ روزانہ کم سے کم ایک آدھ دو مرتبہ موت ہم کو ضرور یاد آئے اگر ہم اپنی نیند پر غور کر لیں۔ سوتے وقت غور کر لیں کہ اب ہم مرنے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، یعنی موت کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں رہتا، جب سو جاتا ہے اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، عالم منام میں، اور پھر جب جاگ جاتا ہے تو عالم بیداری میں آ جاتا ہے، الگ دنیا ہوتی ہے عالم بیداری۔ تو اس روح کیا چیز ہے؟ روح کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے اور نہ کوئی جان سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہودیوں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو روح کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو وہی کئی دن کے بعد وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ وحی کیا ہے، روح کیا ہے؟ روح قل روح من امر ربی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی یہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ روح کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے چاہتے نہ سوئے پھر بھی نیند آ جاتی ہے، اس لیے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ روح کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کا حکم ہے جب جس کو چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے بلا لیتا ہے اور جب جس کو چاہتا ہے واپس لوٹا لیتا ہے۔ تو روح ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے۔ اس طاقت اور پاور کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، البتہ جتنا حدیث میں ہے اسی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں کتنی ترقیاں ہو گئی ہیں، لوگ کیا سے کیا کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن روح کے بارے میں کسی کو نہیں سمجھ آیا۔ روح کیا ہے؟ رب کا حکم ہے۔ بس احادیث میں جتنا آیا ہے اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روح سوتے وقت نکل جاتی ہے، انسان کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے تھوڑا بہت جیسے حدیث میں آیا ہے اتنا جتنا ہم سمجھ پا رہے روح کو کہ روح ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے جسم میں اگر منتقل ہے، ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہے تو ہمارے جسم کام کرتا رہتا ہے، لیکن روح جب نکل جاتی ہے تو کتنا بھی ہڈا
کا جسم ہو پھر وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے جسم کے اندر جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ نکل چکی ہے. اس کو ہم اس زمانے میں پاور سے سمجھ سکتے ہیں. دین کا سمجھنا جیسے جیسے ترقیات ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے بنسبت پہلے زمانے کے لوگوں کے. اس زمانے میں دین کا سمجھنا پہلے کی بنسبت زیادہ آسان ہے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے آپ زمین کے کنارے سمیٹ دیے گئے اور میں نے زمین کو وہاں تک دیکھا جہاں تک یہ میری امت اور میرا دین پہنچے گا. تو زمین کو سمیٹ دیا گیا. اس زمانے میں یہ چیز سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی لیکن اس زمانے میں گوگل ارتھ موبائل میں ہر کوئی سمیٹ کے پوری دنیا کے کنارے دیکھ لیتا ہے. تو اس سے ایک تصور مل جاتا ہے اس حدیث کو سمجھنے کا. ایسے ہی یہ جو پاور ہے پاور بجلی یہ ہمیں دیکھتی ہے کیا؟ بجلی کا کوئی تار ہم اس کی طرف دیکھیں کوئی بتا سکتا ہے کہ پاور ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن پنکھا سے متصل ہے لائٹ سے متصل ہے تو بٹن دبا کے پتہ کر لیتے ہیں پاور ہے کہ نہیں ہے. لائٹ جل رہی کہ نہیں جل رہی ہے لیکن اس کو دیکھنے سے ہم پتہ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. ایک پاور ایک طاقت ہے. ایسے جسم میں بھی ایک پاور ایک طاقت ہے. روح ہمارے جسم میں بھی روح ایک پاور اور طاقت ہے. یہ جو پاور ہے بجلی اس کے بھی مختلف درجات ہیں. کم پاور ہوتی ہے کہیں بہت ہائی کوالٹی کی پاور ہوتی ہے کہیں اتنی تیز پاور ہوتی ہے کہ تاروں سے آواز بھی آتی ہے سن سن کی جیسے اتنی تیز. کہیں اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ باہر بھی اس سے کرنٹ نکلا رہتا ہے. تار کے باہر بھی وائر کے باہر بھی کرنٹ ہوتا ہے کہ دور سے ہی وہ پکڑ لیتی ہے کیچ کر لیتی ہے. تو ایسے ہی جسم میں روح رہتی ہے لیکن سوتے وقت نکل جاتی ہے. نکلنے کے باوجود بھی روح سے اس کا تواصل باقی رہتا ہے. اتصال روح سے اس کا رہتا ہے. کلی طور پہ نہیں نکلتی اس سے اس کا تواصل رہتا ہے. تو بہرحال سارا کھیل اور سارا زندگی کا یہ جو چل رہا ہے یہ روح سے جڑا ہوا ہے. روح ہے تو ہماری زندگی ہے روح نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو معلوم جب یہ ہوا کہ روح ہی سب سے بڑی طاقت ہے. انسان کا جسم سے جب روح نکل جاتی ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. انسان کا جسم جو ہے مٹی میں مل جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں کہ ہر انسان جو ہے اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے انبیاء کرام کے. اور انسانوں میں بھی اس کے جسم میں عجب الذنب ایک ہڈی ہے وہ گلتی سڑتی نہیں ہے مٹی نہیں ہوتی باقی پورا جسم مٹی ہو جاتا ہے. لیکن عجب الذنب ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے ایک معمولی سا چھوٹا سا حصہ رہتا ہے اس کو عجب الذنب عربی میں بولتے ہیں. حدیث پاک میں عجب الذنب کا لفظ ہے کہ اس ٹکڑے کو مٹی نہیں کھاتی زمین اس کو نہیں کھاتی ہے اور وہ باقی رہتا ہے. وہ پہلی انسان کے جسم میں جو سب سے پہلی ہڈی بنتی ہے وہ وہی ہڈی ہے. میں نے بتایا وہ بھی رکھ کا حدیث میں ہے کہ اسی سے انسان کی شروعات ہوتی ہے اور اسی پر دوبارہ اس کا گوشت اور ہڈیاں چڑھائی جائیں گی. جب دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا اسی ہڈی سے زندہ ہوگا. عجب الذنب سے وہ ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے ہمیشہ وہ باقی رہے گی مٹی میں ملی رہے گی. اور جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار کے قیامت کے دن پھر اس ہڈی سے انسان ایسے نکلے گا جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور وہی بیج وہ سمجھے انسان کا بیج ہوگا زمین سے وہی بیج اگے گا اور سب لوگ پھر نکلیں گے. صرف ایک ہڈی کا ایک معمولی سا باریک سا حصہ باقی بچتا ہے. تو انسان کے جسم میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ روح کی طاقت ہے. تو ہم اپنے جسم کو صحت اور تندرست رکھنے کے لیے اچھا کھاتے پیتے ہیں. ایسے ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو بھی صحت مند رکھنے کے لیے اس کو طاقت پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ روح کو بھی ہم غذا پہنچائیں. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہماری روح کی غذا ہے. ہمارا جسم گھر سے کمزور رہ جائے لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری روح طاقتور ہونی چاہیے. روح اگر طاقتور ہوگی تو انشاءاللہ اس کے جسم کو بھی تقویت ملے گی. لیکن روح اگر طاقتور نہیں ہوئی تو حال وہی ہوگا جو بدر کے موقع پہ ہوا تھا. بدر میں مسلمان کمزور تھے بوڑھے تھے بزرگ تھے بچے
ادھر کفار کا لشکر جرار کا 1000 لوگوں کا، 313 مسلمان 1000 کفار، لیکن ادھر روح بہت مضبوط تھی۔ 313 جو تھے ان کی روح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس سے پکا رہے تھے، روح کو 13 برس سے تربیت کر رہے تھے، توحید پر ایمان پر ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ 13 برس مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ہی کی تو تربیت ہی تھی، نماز روزہ زکوٰۃ حج دین کے پورے احکام کو بعد میں بیان ہو، نماز میں مکی زندگی کا آخر بیان ہو، تو روح پر ان کی تربیت تھی، روح بہت مضبوط تھی، اس لیے مضبوط تھی تو اپنے سے 3 گنا لوگوں سے ٹکرا گئے اور فتح حاصل کی۔ تو دنیا میں بھی روح کی مضبوطی کے فوائد ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو انسان کی جو روح جب قبض ہو جاتی ہے، انسان دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، پھر وہاں جس کی روح مضبوط رہی ہوگی دنیا میں، اپنی روح کو اچھا تربیت اس نے کی ہوگی، پھر اس کی زندگی وہاں پر اچھے سے گزرے گی۔ تو اللہ کی عبادت ہم کریں گے تاکہ اپنی روح کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت ایک ہے عام عبادت، عام عبادت یعنی ہر کام جس کا اللہ نے کرنے کا حکم کیا اس کو کرنا، اور ہر کام جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ سب عبادت ہے۔ ایسے میں ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہو جاتا ہے، ایسے میں ہمارا اپنی بیوی سے ملنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ ہم اس نیت سے مل رہے ہیں کہ تاکہ ہم غلط کام سے بچیں، ہماری نگاہ غلط جگہ جانے سے بچیں، اس لیے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے، آپ پیار کرنے بیوی سے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے اس عام معنی میں۔ اور خاص معنی ہے عبادت کا، یعنی جو روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم عبادت کو دیکھتے ہیں اس نظریے سے، میری شرعی اصطلاح میں عبادت تو عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت اور ایک عبادت ہوتی ہے جسمانی عبادت۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جسمانی عبادت ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کھانے اور کمانے کا طریقہ سکھلایا کہ ہم اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے پیسے کمائیں، محنت کریں، تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں، تو اس طرح سے ہم اپنے جسم کو تقویت پہنچائیں اور غذا پہنچانے کے لیے کمائیں، اور اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ کی عبادت کریں جو مخصوص عبادتیں ہیں۔ اور اس دوران جب تم مال کماؤ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اس میں سے اگر کچھ خرچ کرو گے تو اس سے تمہاری روح کو غذا ملے گی، اور اس میں سے جو خود کھاؤ گے تو جسم کو غذا ملے گی، جسم کو تقویت ملے گی۔ لیکن اس میں سے 2.5% اگر مال نصاب کو پہنچ گیا، سال بھر ہو گیا اس کو، تو 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکالو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی روح کو تقویت ملے گی، روح کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ یہاں پر ہم کو جو صدقہ اور زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں ان کو تھوڑا سمجھنا ہے، تاکہ ہم کس طرح سے مال کماتے وقت جسم کو بھی تقویت پہنچائیں اور اپنی روح کو بھی تقویت پہنچائیں، اپنی روح کو بھی مضبوط کریں۔ دیکھیے صدقات اور زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں، یہ یعنی بہت عجیب و غریب عبادت ہے۔ خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں، جس کا ایمان ہے اس پر اسی کے یہاں وہ بڑھتی ہے، اور جس کا ایمان نہیں وہ سوچتا ہے کہ ارے 100 روپیہ میں سے 10 روپیہ دے دیا تو 90 بچا گھٹ گیا نہیں، لیکن جس کا ایمان ہے وہ سوچتا گھٹا نہیں ہے، بڑھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین صدقہ کے ذریعے ایسے برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کے اوپر سے بہت ساری ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے کہ جن پریشانیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان پہ آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں، امراض، بیماریاں، نہ جانے کتنی طرح کی مصیبتیں ہم لوگ دن رات دو چار ہوتے رہتے ہیں، مصیبتوں سے، پریشانی سے، بیماری سے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اس نے پہل کری ہے، بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صدقہ کرنے کے عادی ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ تو صدقہ کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔
حدیث پاک میں ہے تصدقوا ولو بثمرة، صدقہ کرو غلطی کی تھوڑا ہی معمولی ہو لیکن صدقے کی عادت بنائے رکھو، غلطی کی ایک کھجور صدقہ کرو لیکن صدقہ کرتے رہا کرو. کیوں؟ اسے فإن الصدقة تطفئ النار كما يطفئ الماء النار. صدقہ غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ جلی ہے، پانی ڈالا بجھ گیا، ایسے ہی صدقہ کرنے کے وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا کتنا زبردست فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ آخرت میں ہمارے گناہ صدقہ کی وجہ سے مٹ رہے ہیں اور دنیا میں بھی ہمارے مال میں اور رزق میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا، برکت ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن جب عرش الہی کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر 7 قسم کے لوگ جو سایہ پائیں گے، ان میں سے وہ آدمی بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. مطلب چپکے چپکے وہ خرچ کرتا رہتا ہے، چپکے چپکے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں خرچ کرتا ہے، ایسا جتلانے کے لیے نہیں خرچ کرتا ہے، ایسا چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں. تو جہاں پر مصلیحت چپکے چپکے خرچ کرنے میں، وہاں چپکے چپکے خرچ کرنا چاہیے چھپا کر کے. اور جہاں مصلیحت ہو دکھا کر خرچ کرنے کی، جیسے فرض زکوٰۃ ہے تو اس کو دکھا کر خرچ کرنا بہتر افضل ہے، لیکن نفلی جو صدقہ ہے اس کو چھپا کر خرچ کرنا بہتر اور افضل ہے. تو غرض یہ کہ صدقہ ایسی عبادت ہے، مالی عبادت ہے کہ ہم اپنا تھوڑا مال نکالیں تو اپنے ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے محلے بستی میں جو غریب لوگ ہیں ان کا سہارا بن جائے اور ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے سایہ بن جائے صدقہ. تو اس طرح سے کتنی عجیب عبادت ہے، خرچ کرو گھٹتے بھی نہیں اور اوپر سے ثواب بھی ملتا ہے اور ہمارے لیے ذخیرہ بھی جمع ہوتا ہے، مال میں برکت بھی ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے لیے کیسے ٹوٹ پڑتے تھے صدقہ کرنے کے لیے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا لوگوں کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. اس دن کے رہنے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس دن میرے پاس بہت مال تھا تو میں سوچا کہ آج ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس سے آگے نکلوں گا صدقہ کرنے. چنانچہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے، جتنا تھا آدھا لے کے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں بچوں بال بچوں کو کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کتنا چھوڑے ہو؟ تو بولے کہ آدھا مال چھوڑ کے آیا ہو. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بال بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. مطلب سب کچھ لے کے آ گئے تھے جو گھر میں تھا. یہ عجیب جذبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر میں تم سے کبھی بھی آگے نہیں نکل پاؤں گا. حالانکہ عمر کا مال ابو بکر سے زیادہ تھا لیکن جذبہ ابو بکر کے اندر جو تھا وہ سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ تھا. وہ ویسا جذبہ حضرت عمر نہیں دکھا سکے. تو اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ میں سب سے مالدار تھے. کھجوروں کے بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اس میں سے خرچ کرو. ایسا نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی چیز ہے، بیکار ہے، رکھتی ہے، چلو اس کو صدقہ کر دیں. نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اچھی چیز ہے استعمال کرائے سے وہی آپ غریبوں مسکینوں کے لیے دے رہے ہو، دوسرے لوگوں کے محتاجوں کے لیے دے رہے ہو. مطلب اچھی چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے نیکی نہیں پا سکتے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آیت میں نے سنی ہے اور میرے نزدیک یہ جو باغ ہے مسجد نبوی کے سامنے یہ میرا سب سے قیمتی اور محبوب باغ ہے. اتنا اچھا باغ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کے آرام کرتے. اس میں ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں سے جا کے آپ اصل پانی پیتے تھے. تو اس باغ کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وقف کر دیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارا بہت قیمتی مال ہے، اس کو تم نے بہت نفع بخش تجارت کی ہے. ایسا کرو تم جن کو تمہارے جو اعزاء قارب ہیں وہ تمہارے سب کے زیادہ
یعنی حقدار ہے، ایسا کرو اپنے جو عزیز اقارب ہیں انہیں پر اس کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کا پورا باغ جو ہے اپنے اعزاء و اقارب کو صدقہ کر دیا۔ اتنا زبردست یعنی جذبہ کا صحابہ کرام سے۔ تو صدقہ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں اور مختلف اس کی انواع و اقسام ہیں، اس لیے ہمیں ایسی عادت بنانی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، تو اس نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من ثلاث، ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کو ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کو، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے اس کو تین چیزوں کا، صدقہ جاریہ ہے، ایک نفع بخش علم ہے، ایک نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اولاد یہ زیادہ تر دعا کرتے ماں باپ کے لیے، باقی کوئی بھی دعا کرے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں تین چیزوں میں جو سب سے زیادہ یعنی زیادہ دیر تک باقی رہتی ہے، صدقہ بھی ایسا ہے کہ جس سے آپ نے صدقہ کیا، کوئی چیز کنواں کھدوائے مسجد بنائے تو ہو سکتا ہے کہ 100-200 سال بعد وہ چیز ختم ہو جائے، لیکن جو علم ہے نفع بخش علم یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے 10 لوگوں کو پڑھا دیا یا پڑھانے کا سبب بن گئے ہے، یا یہ کہ آپ نے کسی مدرس کو تنخواہ دے دی ہے یا کسی امام کو تنخواہ دے دی یا اس میں آپ نے تھوڑا حصہ ڈال دیا، اب اس نے بچوں کو پڑھایا، پھر ان بچوں نے اور 100-200 بچوں کو پڑھایا، 100-200 بچوں نے ہر ایک نے 100 بچوں کو پڑھایا اپنی زندگی میں، یا ہزار بچوں کو پڑھایا، کتنے لاکھ یہ بزرگ اس کے علم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو انسان کو مرنے کے بعد جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ نفع بخش علم ہے، نفع بخش علم ہے۔ اولاد بھی جو ہے مر جاتی ہے، 100-200 سال کے اندر دعا کرنے والے پوتے پڑھتے پھر کون دعا کرتا ہے؟ ہم غور کریں کہ ہم اپنے تیسرے چوتھے دادا کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، کیا آگے کوئی دعا کرتا ہے؟ سازن آگے کوئی کرتا ہو ہے؟ سعودی عرب کے جو یہ مفتی اعظم ہیں انہوں نے جو بڑے بڑے عالم تھے اب سے 600-700 سال پہلے، ان کی طرف سے وہ ہر سال حج کرتے، کبھی اس عالم کی طرف سے، کبھی اس عالم کی طرف سے، کبھی اس عالم کی طرف سے، 600-700 سال پہلے جن کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 600-700 سال بعد کوئی ہماری طرف سے حج کرے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ نفع بخش چیز وہ جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے وہ نفع بخش علم ہے۔ تو جن کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کو نشر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھائیں۔ جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ مال ہے، ان کو اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے علم کی نشر و اشاعت کریں۔ وہ لوگ جو پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ میں مساعدہ کریں، ان کی تنخواہ میں تعاون کریں، یا یہ کہ کتاب ہے بچوں کے لیے، کتابوں کی کاپیوں کی، غریب بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیا۔ تو اس طرح سے امیر لوگ بھی نفع بخش علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ صدقات اور خیرات کی مختلف قسمیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد تاکہ ہماری روح کو سکون رہے اور ہمیشہ ہمیں سکون کی زندگی گزارے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کو تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔